عیسائی سب کو برابر کا حق دینا چاہیے. یہ سب سے اہم بات ہے. اور مجھے یہ بات یہاں پہ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ 9 سالہ اچیومنٹ میں سب سے بڑا اگر اچیومنٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ ریاست میں 9 برس میں کوئی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا. ریاست میں کوئی ہندو مسلمان کا جھگڑا نہیں ہوا. ریاست میں کوئی گھر نہیں جلے. ریاست میں کوئی عصمت یا عزت نہیں لٹی. آج اسی کی مثال اگر میں کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ اکبر صاحب کھڑے رہ کر تعریف کر رہے ہیں کے سی آر صاحب کی یا ٹی آر ایس کی حکومت کی. نہیں, میں تعریف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ حق ہے اور یہ بات صحیح ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں. اور اگر کوئی میری بات سے متفق نہیں, میری بات کو قبول کرنا نہیں چاہتا تو قبول نہ کرے, ہر ایک کو آزادی ہے. لیکن میں کہوں گا کہ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں, آج سے چند روز قبل جو ہمارا آکشن ہوا, ریاست میں 100 کروڑ روپیہ 1 ایکڑ پر جاتا ہے آکشن, تو کیا یہ مثال نہیں ہے خوشحالی کی؟ کیا یہ مثال نہیں ہے ترقی کی؟ کیا یہ خوشحالی نہیں ہے کہ ہمارے شہر میں, ہماری ریاست میں امن باقی ہے؟ اگر کسی ریاست, کسی شہر میں امن نہیں, لا اینڈ آرڈر نہیں, تو پھر وہاں پہ ترقی کیسے آئے گی؟ تو میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے چیف منسٹر صاحب کو کہ آج ہم کامیاب ہوئے, کہ آج ایک گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ میں چیف منسٹر صاحب کا ممنون ہوں, مشکور ہوں. کے ٹی آر صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ میں نے اسمبلی میں 0 آور میں مسئلہ اٹھایا کہ ٹرین میں 3 مسلمانوں کو مارا گیا, ان میں ایک مسلمان کا تعلق شہر حیدرآباد سے تھا, تو ان کی مدد کی جائے حکومت کی جانب سے, ان کو نوکری دی جائے, 2 بیڈ روم دیا جائے. تو میرا مطالبہ نوکری 2 بیڈ روم کا تھا, لیکن کے ٹی آر صاحب نے اٹھ کر نوکری کے مطالبے کو بھی قبول کیا, 2 بیڈ روم کو بھی قبول کیا. اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ بی آر ایس پارٹی کے جانب سے ہم 2-2 لاکھ اس معصوم بچوں کو دیں گے جو یتیم ہو گئے. ہم نے یہ بتایا ہندوستان کو کہ کوئی نفرت کے ذریعے اقتدار کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم محبت کے ذریعے اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. کوئی بانٹنا چاہتا ہے تو ہم ملانا چاہتے ہیں, کوئی توڑنا چاہتا ہے تو ہم جوڑ رہے ہیں, کوئی کمزور کرنا چاہتا ہے تو ہم ملا کر ان کو مضبوط کر رہے ہیں. اور یہی ریاست کی خوشحالی کی ایک نشانی ہے. میں اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب کا, چندر شیکھر راؤ صاحب کا, کے ٹی آر صاحب کا, کہ آپ نے ان یتیم بچوں کا خیال کیا, اس بیوہ کا خیال کیا, نوکری دی, 2 بیڈ روم دیا, 2 لاکھ دیا. مجلس کی جانب سے بھی ہم ان بچوں کو دے رہے ہیں. ہم صرف یہاں کے ریاست کے تعلق رکھنے والے بچوں کو نہیں, بلکہ وہ سارے 3 جتنے بھی 3 لوگ جن کو گولی مار کر مار دیا گیا ٹرین میں مجلس کی جانب سے, ہم ان کے سارے بچوں کو, کسی کو 3 بچے ہیں, کسی کو 4 ہیں, کسی کو 2 ہیں, تو ان سارے بچوں کو 1-1 لاکھ کا مجلس کی جانب سے ہم نے بھی اعلان کیا. ہم بھی ان کی مدد کر رہے ہیں. تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج یہ لوگ ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں ہم کو دیکھنا ہے. ہم کو ملک کو بچانا ہے, ملک کے دستور کو بچانا ہے, ملک کے سیکولرزم کو بچانا ہے. آج ہمارا دستور خطرے میں ہے, آج ہمارا ملک خطرے میں ہے ان کی نفرت کی سیاست کی وجہ سے. اس ملک پر ٹوپی پہننے والے کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ماتھے پہ تلک لگانے والے کا ہے. اس ملک پر چہرے پہ داڑھی پالنے والے کا بھی اتنا حق ہے جتنا ایک پگڑی باندھنے والے سکھ کا ہے. کوئی بھی اس ملک میں دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے, لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان میں آج مسلمان اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہا ہے اور مسلمان کو دوسرے درجے کی شہری کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. لیکن ریاست تلنگانہ میں مسلمان محفوظ ہے اور دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے. مسلمان برابر کا وہ حق رکھتا ہے جو ریاست تلنگانہ میں ایک ہندو اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا رکھتا ہے.
تو اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں چیف منسٹر صاحب کو. اور میں یہ بھی کہوں گا آگے بڑھتے ہوئے کہ the chief minister صاحب has recounted most of the achievement of the state in the notes circulated to us. Due to this time constraint, I may not be able to give our view on an impression on all the initiative and achievements, sir. But I would like to touch upon few spaces, sir. The most important, as I said, the inclusive and comprehensive development of Telangana with peace and communal harmony prevailing in the state has made it a role model for the country within 9 years, sir. So the Kaleshwaram and other irrigation projects have virtually transformed large parts of the states, and the farm output has tripled. The state is power surplus now. I congratulate the government for this, sir. For the farming community, the government has introduced 24/7 free power supply, and Raitu Bandhu, Raitu Bima, and farm loan waiver scheme, and also taken up procurement of agricultural produce through the state agencies. Numerous schemes and initiatives have been launched for the scheduled caste, scheduled tribe, backward classes, minorities, Brahmins, Christians, and other forward classes, as well as for women and child, disabled and senior citizen. Asara pension have been extended to more vulnerable groups, and pension amount has been raised for disabled people to rupees 4,016, and for disabled and rupees 3,016 for other section. Kalyana Lakshmi, Shadi Mubarak schemes have helped the lakhs of girls to get married with assistance from the government, sir. So the opening of residential schools for minorities and backward classes, and upgrading of the residential schools for SC, STs, BCs and minorities into junior colleges and even degree colleges have transformed school and higher education in the state, sir. Sir, and also opening of medical colleges and hospitals in new districts, upgradation of all existing government hospitals and primary health centers, and launching of new initiatives such as Kanti Velugu, Arogya Lakshmi, KCR kit, KCR nutrition kit, Basti Dawakhanas, dialysis centers and diagnostic centers have led to a total revamp of the government health and Medicare network, sir. So Palle Pragati, Patana Pragati programs have led to upgradation of civic infrastructure in the Panchayat Raj institutions as well as the urban local bodies across the state, sir. The Mission Kakatiya for rejuvenation of the minor irrigation tax in the village, and Mission Bhagirath for protected water supply of all households in the state have yielded excellent results, sir. Harita Haram is an attempt to maintain the ecological balance by protecting, augmenting the greenery, sir. The state has attracted huge investment in industrial sector, IT and ITES, pharma, logistics and other sector. The progress achieved by the state in the primary agricultural, mining, secondary manufacturing and territory services and retail sector of the state economy have achieved double-digit growth. The state gross domestic product has faster growth than the national average, and the state per capita income has increased to rupees 3,12,198, sir. 3,12,198, the third highest among all states in the country, sir. We were able to achieve this only in 9 years, sir. The other states, which are number 1 or number 2, are been working and striving and struggling from so many years. But we have achieved it in just a span of 9 years, sir. So the formation of new districts, revenue divisions, mandal, gram panchayats, municipalities and municipal corporation has brought the administration to the doorstep of the people. The government has recruited 1.42 lakhs employees in all departments, and recruitment for another 80,000 jobs is in progress, sir. Sir, a new presidential order under Article 371D of Constitution was promulgated, and new zones have been created to ensure 95% of the government jobs to local candidates. Despite the constant attempt of some vested interest,
the state has been able to maintain peace and law and order. The police force has been modernized and 10 lakh CCTV cameras are installed to keep vigil across the state. The credit for prevalence of communal harmony goes to all the communities in the state which live up to our Ganga Jamuna Tehzeeb, sir. Sir, now I would like to come on the specifics of minorities, sir. So before going on the specifics of the minorities, मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा बोलने से पहले कि रियासत तेलंगाना की तश्कील की जिद्दोजहद की वजहें बहुत सारी थीं, जिसमें बेरोजगारी थी, जिसमें हमारा पैसा दूसरे हिस्से में जाकर लगता था, हमारी नौकरियों को छीना जा रहा था, हमारा पानी चला जा रहा था, खुशहाली वो तरक्की नहीं आ रही थी, हमारी ज़राअत सिफर के बराबर हो चुकी थी, मुलाजिमत में तनासुब कम हो चुका था, कई सारी नाइंसाफियां थी जिसकी वजह से तेलंगाना का एहतजाज किया गया। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस तेलंगाना के एहतजाज और नाइंसाफी का ये एक हिस्सा था, तो दूसरा तेलंगाना के साथ नाइंसाफी का एक हिस्सा मुसलमानों के साथ भी था कि तख्त ताज लुटा, इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, जागीर लुटी, मनसब लुटी, हमारे सब कुछ लुट गया और उसके बाद में हम अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करते रहे तो हमारे साथ भी नाइंसाफी हुई, हमारे अमलाक को लूटा गया, हमारी जायदादों को लूटा गया, जागीर एबॉलिशन एक्ट के जरिए हजारों नहीं लाखों एकड़ आराजी छीन ली गई, अर्बन लैंड सीलिंग के नाम पर हजारों लाखों एकड़ जमीन छीन ली गई, एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग एक्ट के नाम पर भी हमारी जमीनात छीन ली गई, इनाम एबॉलिशन एक्ट के जरिए भी जमीनात छीनी गई, मुसलमान कस्मपुरसी के आलम में था, परेशानी के आलम में था, जो महलात में रहता था, सुबह का सूरज निकला वो फुटपाथ पे आ गया और बंडी और रक्षा ढकेलने पे मजबूर हो गया। वहां से हमने भी अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया, मजलिस ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया और मजलिस ने हर वक्त, ये लोग समझते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमान की बात करती है, नहीं, हम सब की बात करते हैं, हम सब की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, बीसी की बात करते हैं, एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, क्रिश्चियंस की बात करते हैं। आज जो कल एक बिल लाया गया जैन्स को माइनॉरिटीज में लाने के लिए, इसका मुतालिबा भी मजलिस ने किया था, तो मजलिस सबके मसाइल की आवाज उठाती है, मजलिस सिर्फ अपनी बात नहीं कहती, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता जो लोग हम मजलिस को या मुसलमान को आज ये समझ रहे हैं कि हम अनटचेबल्स हैं और हमको दूर रखते हैं, हमको करीब नहीं लाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 70 बरस की मुसलमानों की नाइंसाफी के जिम्मेदार भी आप हैं, यही लोग हैं, ये कांग्रेस है जिसने मुसलमानों को आजादी से लेकर आज तक 50,000 फिसादात का तोहफा दिया, हमारी लुटी हुई इस्मतें दी, आबरू दी, जलते हुए आशियाने दिए, हमारी खून को बहाया 50,000 फिसादात में, कभी मलियाबाद में, कभी अजमेर में, कभी भिवंडी, कभी भागलपुर, अरे कई ऐसे चीजें हैं, वो अलग बात है कि कभी हम फिसादात के जरिए जलते रहे, लुटते रहे, तबाह होते रहे, तो आज घर वापसी, लव जिहाद, बीर बैन या अजान या फिर दूसरों के नाम पर भी हम मर रहे, मिट रहे हैं, लेकिन हम किसी से खाइफ नहीं, हम किसी से डरे हुए नहीं हैं। हाँ, ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, हम इस मुल्क के हिस्सेदार हैं, हम इस मुल्क के मालिक हैं, हम इस मुल्क के किराएदार नहीं हैं, हम मुसलमान इस मुल्क के किराएदार नहीं हैं। हमारे हक को छीना गया, हक तलफी की गई, नाइंसाफी की गई, कभी ताड़ा के नाम पे जेल में डाला गया, कभी पोटा के नाम पे जेल में डाला गया, कई नामों से हमको जेलों में डाला गया। आज भी हिंदुस्तान की जेलों में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो मुसलमान है। तो इंसाफ की बात करने वालों, तुमने क्या इंसाफ दिया? अरे हम पे तनकीद करने वालों, हमको बी टीम कहते हो, अरे हम किसी की बी टीम नहीं है और बिलखुसूस हम उसकी बी टीम बन जाएंगे जो मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं, जो मुल्क की सरहद की हिफाजत में नाकाम हो रहे हैं, जो मुल्क की इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं। हम उनके टीम के मेंबर नहीं हैं,
ہم ممبر ہیں تو مسلمانوں کے, ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کی تو اس لیے کرتے ہیں اسپیکر صاحب کہ سب سے کمزور, سب سے پچھڑا ہوا, سب سے پیچھے, سب سے آخر اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. بھول جائیے تھوڑی دیر کے لیے کہ میرا نام اکبر الدین اویسی, ایک ایم ایل اے کی حیثیت سے, الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کی حیثیت سے میری ذمہ داری کیا ہے؟ جو کمزور ہے اس کا ہاتھ تھامو. میری ذمہ داری کیا ہے؟ جو پیچھے ہے اس کا ہاتھ تھامو. میری ذمہ داری کیا ہے؟ جو آخر میں اس کا ہاتھ تھامو. آخر کو پہلا بناؤں, کمزور کو طاقتور بناؤں, پچھڑے ہوئے کو آگے بڑھاؤں. آج مسلمان پیچھے ہے اس لیے مجلس مسلمان کی بات کر رہی ہے. کل کو اگر کوئی ہندو پیچھے ہو جائے گا, پچھڑ جائے گا, کمزور ہو جائے گا تو اللہ کی قسم مجلس اور اکبر اویسی وہ کمزور ہندو کا ہاتھ پکڑے گا, اس کے لیے آواز بلند کرے گا, اس کی خوشحالی کے لیے آواز بلند کر کے لڑے گا. ہم سب کے لیے کام کرتے ہیں. اور آج تلنگانہ کی کامیابی خود یہ ثبوت ہے کہ مجلس کی کامیابی کی. تلنگانہ حکومت آج کام کر رہی ہے تو ہمارا مکمل تعاون آپ کے ساتھ ہے. مائنورٹیز کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں بتانا چاہتا ہوں کرناٹکا اسٹیٹ میں مسلمانوں کی اور مائنورٹیز کی آبادی 90 لاکھ ہے اور مائنورٹی بجٹ 2000 کروڑ سے. مہاراشٹرا 1,40,00,000. مائنورٹیز کا بجٹ, ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی مہاراشٹرا جا رہے ہیں, اپنے پارٹی کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, برابر حق ہے ان کا. اور وہ ایک گروپ جو ناکام ہوا 70 برس سے اور ایک گروپ جو 10 برس سے ناکام ہو رہا ہے, ہم ان کی ناکامی کو آگے بڑھا رہے ہیں تو ہم ان کے ٹیم ممبر ہو گئے, بی ٹیم ہو گئی. کے سی آر صاحب کو بی ٹیم بولتے ہیں, ہمارے کو بی ٹیم بولتے ہیں. ارے آپ اپنی کمزوریوں کو, اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ہم کو بی ٹیم بول رہے ہیں. آپ کام کرو نا, کون روکا ہے؟ 70 برس کانگریس کو عوام نے موقع دیا, کیا کسی نے روکا تھا کام کے لیے؟ بھئی نہیں. اب مہاراشٹرا میں دیکھیے 1,40,00,000 وہاں کا بجٹ مائنورٹیز کا 674 کروڑ. 674. پھر سیکولرزم کے علم بردار, سیکولرزم کا سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں, بی جے پی کی اے ٹیم, بی ٹیم, سی ٹیم کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں. کیا کیا انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کے لیے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. ویسٹ بنگال 2.5 کروڑ مسلم پاپولیشن سر, بجٹ 2100. 2.5. اتر پردیش سر, اتر پردیش مسلم پاپولیشن 4 کروڑ, بجٹ 1782. And now let us come to our state, my state, which I am proud, my chief minister, which I am proud of. Population 50 lakhs. Population 50 lakhs Muslims. And the budget 2,200 crores. یہ ہے مسلمانوں سے محبت, یہ ہے مائنورٹی سے محبت. This is what I'm trying to show. کیا ارے کام ایسا کیا جاتا ہے, سیکھو تلنگانہ سے. کام کیسے کرنا ہے سیکھنا ہے تو سیکھو کے سی آر سے. سب کو لے کے چلنا کیسا ہے سیکھو تو کے سی آر سے, ٹی آر ایس سے. آج یہ ماڈل ہے. اور سر when I go further ahead, sir, I would like to also bring to the kind notice, not only to my colleagues sitting here, sir, also to the people of the state of Telangana, in particular the Muslims, sir. The first and foremost request, when myself and Asad Bhai had met Honorable CM Saab after the formation of Telangana, the first thing which we spoke is that we said, sir, the Congress government has kept a cap on scholarship. They are giving scholarship to only those students whose rank are under 10,000. Above 10,000, they are not giving. Immediately, Honorable Chief Minister Saab said, no, nothing doing.
10,000 ہونے دو, 1,00,000 کا رینک ہونے دو, سب مسلمانوں کو BC SC ST کی طرح دینا چاہیے. And he passed out the order. The second request we made and we said کہ مسلمان بچیاں گھروں پہ رہتی ہیں, ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں, ان کے شادیوں کے لیے. تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہاں مجھے احساس ہے, نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ یہ ہندوؤں میں بھی ہے, SCs میں بھی ہے, STs میں بھی ہے, سب میں ہے, میں ایک اسکیم نکالوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے کلیان لچمی اور شادی مبارک نکالی. پھر اس کے بعد میں Honorable Speaker sir, I was just going through the budgets of all the states, and in fact I went to the budget allocation of the entire India, sir, all the states, sir. I am standing here and I could proudly say that no government is spending 700 crores per annum only on minorities education except for the state of Telangana and the Honorable Chief Minister KCR. Sir, RTF, MTF, overseas scholarship, post-matric scholarship, pre-matric scholarship used to come from Government of India. 9th and 10th it is coming, we are giving that. And I have spoken to the Honorable Chief Minister and brought to his notice that we have issued a GO that Muslim minority students will be treated on par with SCs and STs. When SCs and STs are getting pre-matric scholarship, the Honorable CM Saab has assured me and told me that, Akbar Saab, hum Musalman bachon ko bhi SC, STs ki tarah, unko bhi pre-matric scholarship denge. Sir, we are spending 700 crores. And also Timris. Timris, sir, लाखों मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं. Sir, there are achievements, kindly give me the time, sir. रियासत में अक़लियती तलबा के लिए 204 रेजिडेंशियल स्कूल्स, जूनियर कॉलेज का क़याम, 1 लाख से ज़ायद बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं. और जारिया साल, मतलब ये साल 750 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं टिमरीज के लिए. थैंक यू सर. शादी मुबारक स्कीम के जरिए 10 साल के दौरान, सर दीज आर द फिगर्स विच द पीपल नीड्स टू नो. 10 साल में सर शादी मुबारक में सिर्फ मुसलमान 2,40,000 गरीब मुस्लिम बच्चियों की शादियां हुई. 2,40,000 सर. सर यह भी एक हकीकत है कि शादी मुबारक स्कीम जब शुरू की गई थी तो उस वक्त 60,000 रुपये था या 51,000 था, 51,000 कुछ था. उस वक्त हम सब ने मिलकर, मजलिस भी उसका हिस्सा थी, हमने सीएम साहब से कहा कि साहब ये 51,000 कम है, तो आज 1,01,16 रुपये दिए जाते हैं. फिर उसके बाद में सर चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप, मैंने सीएम साहब से कहा, मजलिस ने कहा कि ओवरसीज के लिए मुसलमानों को देना चाहिए. सर, आई फील प्राउड टू अनाउंस दिस और टू से दिस. इफ आई एम रॉन्ग आई मे बी करेक्टेड. अप टिल नाउ 2,900 Muslim students have gone abroad and they have either completed or pursuing their masters. क्या कोई, I want to know, the ones who criticize MIM, who criticize TRS, क्या किसी और स्टेट में मुसलमानों को बाहर भेज के पढ़ाया जा रहा है? क्या प्लेन का टिकट दिया जा रहा है? क्या हॉस्टल की फीस दी जा रही है? क्या यूनिवर्सिटी की फीस दी जा रही है? अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो वो थोड़े से पैसे 200-400 रुपये जो पोस्ट मैट्रिक देते थे वो भी बर्खास्त कर दी, लेकिन ये तेलंगाना है जो 20 लाख देकर भेज रहा है बच्चों को, जाओ पढ़ो. ये हमारा अचीवमेंट है सर. और every year 300 crores have been allocated for overseas scholarships, sir. सर, और उसके साथ सर ओवरसीज स्कॉलरशिप के अलावा अंग्रेजी कोर्सेज के फीस, 1 रुखी सफर वो देते हैं. सर अब तक ये भी मैं कहूंगा सर कि आगे बढ़कर these are the 6 achievement which I have said. The 6th ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत फी तलबा को 20 लाख, अक़लियती तलबा को SC STs के ममासल प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप. विच स्टेट
which state in the country is treating the Muslim minority students on par with SC STs? None, sir. It's only Telangana state, sir. ہر سال اقلیتی طلبہ کی اعلیٰ تعلیم ابتدائی تعلیم کے لیے 400 کروڑ روپے سے زائد کی اسکالرشپ اور فیس ری ایمبرسمنٹ کی فراہمی. ریاست کو دوسری سرکاری زبان کا موقف. 10واں ریاست میں پہلی مرتبہ مجلس کی نمائندگی پر 66 اردو ٹرانسلیٹرز were deputed in all the offices, all the collectorates and also all the ministers' chambers, sir. Sir, اس کے بعد ائمہ اور موزنوں کو ہر مہینہ پیسے دیے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر 80 کروڑ روپے سے زائد بجٹ جا رہا ہے. اردو کے زبان میں درخواستیں ہر محکمے میں لینے کا یہاں پہ وعدہ کیا گیا اور وہاں پہ احکامات بھی دیے گئے. ٹھیک ہے, بعض جگہ نہیں ہو رہا ہوگا, ہو جائے گا, لیکن یہ چیزیں ہوئی تو ہیں. ائمہ اور موزنوں کو 5,000 روپے ماہانہ دیا جا رہا ہے اور 700 نوجوانوں کو آؤٹ سورس جو کرے تھے ان کو ہم بولنے کے بعد میں آپ کے پاس سے آن وارڈ آٹو اسکیم کے تحت 700 بچوں کو آٹوز دیے گئے ہماری ریاست میں. اون یور اون کیپ اسکیم کے ذریعے 350 افراد کو ٹیکسی فراہم کی گئی. اب مشینز دیے جا رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں سوئنگ مشینز دیے جا رہے ہیں, بالخصوص یہ لیڈیز کو دیے جا رہے ہیں. پہلی مرتبہ 100 سے زائد اقلیتی طلبہ کو. سر, یہ بھی کام کہیں نہیں ہو رہا ہے. Nowhere it is happening, sir. Sir, for the first time, on the request of MIM, the Honorable Chief Minister Sahab had agreed that every year 100 students will be trained by the minority department or they will be sponsored for cracking the civil services exam for IAS, IPS and IFS, IRS. Up till now 700 students have been trained and inshallah مجھے امید ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ 5 سال میں یہ جو بچوں کو ہم ٹرین کر رہے ہیں اس میں سے کم از کم 5 یا زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 مسلمان بچے سول سروسز کے ایگزام کو بھی کریک کریں گے. ہمارا یقین ہے اس پر. سر, اس کے بعد شنکر پلی میں 10 ایکڑ اسلامک سینٹر کی زمین مجلس اتحاد المسلمین کے مطالبے پر پرسوں ہی آکشن ہوا. وہیں پہ قریب 100 کروڑ 10 ایکڑ 1000 کروڑ کی ہو گئی یہ زمین. 1000 کروڑ کی. یہ میں بتانا چاہتا ہوں. اور اسلامک سینٹر کے قیام کے لیے 40 کروڑ روپیہ دیا گیا تھا, لیکن میں نے چیف منسٹر صاحب سے کہا کہ اسلامک کلچرل ڈیولپمنٹ سینٹر کے بجائے حج ہاؤس کے بازو ایک عمارت کھڑی ہے جو کانگریس کے دور سے عمارت کھڑی ہے. کانگریس کے دور سے صاحب, کانگریس آندھرا پردیش سے کھڑی ہے, پانی میں بھیگ رہی ہے, ڈوب رہی ہے, گرنے کو آئی. میں نے سی ایم صاحب سے کہا کہ سی ایم صاحب حج ہاؤس کا ایک بلاک بناتے ہیں. حج ہاؤس فیس 2 23 کروڑ روپیز کا بجٹ تیار ہوا ہے. سی ایم صاحب نے کہا کہ وہ بلڈنگ کو کمپلیٹ کر دیں گے. وہ انکمپلیٹ بلڈنگ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد محکمہ عمارت کی جانب سے 40 کروڑ روپے کی مالیت سے 4000 سے زائد قیمتی 4000 گز 4000 square yards of land on MIM's representation and request, Honorable CM Saab has allotted to Anisul Ghurba, sir. 4000 پہلے زمین دیے, اس کے بعد اب آج ایک 15-20 کروڑ کی لاگت سے 80% عمارت تکمیل ہو گئی ہے. انیس الغربا یتیم بچوں کے لیے قیام, طعام, کھانا, بیماری, علاج اور ایجوکیشن بھی وہاں پہ دیا جائے گا. یہ کام میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو, عالی شان عمارت. اور امید کرتا ہوں کہ میں سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ صاحب کام ہو رہے ہیں, آپ وقت دیجئے. جیسا کہ جامعہ نظامیہ کا آڈیٹوریم مکمل ہو گیا, وہ بھی آپ ہی نے بنوایا تھا. انیس الغربا مکمل ہو چکا ہے, آپ اس کے لیے بھی ٹائم دیجئے. جامعہ نظامیہ کے ڈگریز ہیں کہ 10th پاس کو, 12th پاس کو, گریجویشن پاس کو, ایک اس کو 10th سیکنڈری اسکول کا ریکگنیشن نہیں تھا,
इंटरमीडिएट एजुकेशन का रिकग्निशन नहीं था, यूनिवर्सिटी की रिकग्निशन नहीं था, एंड इट वाज नॉट ट्रीटेड एज अ डिग्री। तो हमारे रिप्रेजेंटेशन पे जामे निजामिया की 10th को 12th को डिग्री को रिकॉग्नाइज किया केसीआर साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने। ये मैं बताना चाहता हूं, मक्का मस्जिद कितनी कैसी हो गई थी। मक्का मस्जिद पूरी खराब थी, मक्का मस्जिद में पानी टपक रहा था। हमने असेंबली में मुतालबा किया, 8 करोड़ रुपये से कुतुबशाही दौर की बनाई गई मस्जिद, जो किसी कांग्रेस या टीडीपी के दौर में कोई मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ, टीआरएस हुकूमत की जानिब से हमारे मुतालबे पर मंजूरी हुई और काम हो रहा। अफजलगंज की मस्जिद के लिए भी मंजूरी हुई, बागयाम की मस्जिद के लिए भी मंजूरी हुई, और फिर हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के लिए रैंप का हमने कहा था, वो रैंप 90% कंप्लीट हुआ। हमारे शिया भाई मौला अली को जाते हैं, सीएम साहब जानते हैं, मौला अली को हमने रैंप के लिए कहा था, सीएम साहब ने केटीआर साहब से करा, जीएचएमसी ने वो रैंप को लिया है। फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है, सेकेंड फेज ऑनगोइंग है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। दरगाह बराने शाह ओल्ड सिटी में, मेरे एरिया में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमने वहां पे कहा कि वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर के लिए तो 20 करोड़ रुपीस की बिल्डिंग की तामीर जारी है, और वो भी इंशाल्लाह 1 साल 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगी। वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड इन ओल्ड सिटी सर। उसके बाद में दरगाह की आरजी पर एक जूनियर कॉलेज भी आ रहा है वहां पे, और उसके साथ ही साथ आगे बढ़कर दरगाह बड़े पहाड़ निजामाबाद का गल्ले का हमने बताया था कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए आते हैं, उसको भी बोला गया ऑक्शन के जरिए, आज वक्फ बोर्ड को 2.5 करोड़ रुपए आ रहे हैं जनाब। और उसके बाद में जनाब केटी रामाराव से हमने मुतालबा किया था, ये हो गए सो काम बयान कर रहा हूं मैं, कि हैदराबाद में मुसलमानों को मरने के बाद दफनाने के लिए कब्रिस्तान की जगह नहीं है, तो फकीर मुल्ला की 50 एकड़ का जियो निकाला, 35 मिल गए, 17 मिल जाएगी। हमने नवीन मित्तल साहब से बात की, उन्होंने कहा कि 8 दिन में बाकी की जमीन भी मिल जाएगी। और फिर उसके बाद में हमने यह भी मुतालबा किया कि फकीर मुल्ला की बाउंड्री के लिए तो 1 करोड़ रुपए उसके भी मंजूर करें चीफ मिनिस्टर साहब ने। हर साल दावत इफ्तार, क्रिसमस के मौके पर गुरबाओं में खाना, और 40 करोड़ रुपए उसके लिए भी दिए गए हैं। बताओ ये कहीं पर है क्या? ईद उल फितर और क्रिसमस के मौके पर 4 लाख से जायद खानदान को तोहफा दिया जाता है, 4 लाख से जायद। रियासती वक्फ बोर्ड की तंजीम जदीद वक्फ बोर्ड में हम बार बार कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में बदउनवानियां बहुत हैं, बदउनवानियां बहुत हैं। मैं फिर से कहूंगा स्पीकर साहब, आपके जरिए मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को कि वक्फ बोर्ड को बचाइए सर, वक्फ बोर्ड को बचाइए। अगर वक्फ बोर्ड की जमीनात को हम बचा लेंगे तो कोई मदद की, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। मुसलमानों की तरक्की, खुशहाली, फलाह व बहबूद, तालीम, सेहत के मैदान में वक्फ बोर्ड से ही हम कर सकते हैं। सिर्फ हमको उस जमीन को बचाना है। हमारे मुतालबे पर सीएम साहब ने सीबीसीआईडी इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था। मैं आपके जरिए सीएम साहब से कहूंगा कि प्लीज आप वो सीबीसीआईडी इंक्वायरी को स्पीड अप करवाइए साहब। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड की जमीन को जो भी छीना है, जो भी उस जमीन को लूटा है, उसको हथकड़ियां डाल के जेल तक पहुंचाना चाहिए साहब इनको, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की अमानत को लूटा है। इनसे बड़े लुटेरे और कोई नहीं है दुनिया में जो वक्फ की और अल्लाह की जमीन को लूटते हैं। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत बुरा हाल है वक्फ बोर्ड का। मैं बार बार कह रहा हूं, एक ड्राइवर की तनख्वाह 90,000 है साहब। आप बताइए, एक 10th क्लास जो है सो वहां पे सेक्रेटरी है साहब, वहां पर उसकी तनख्वाह, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डेलीगेशन आया, वो पूछ रहा है वहां पे जो एम्प्लॉय है, ये डिटेल्स दियो, तो वो इनको बुला रहा है, उनको बुला रहा है, कुछ नहीं मालूम। अरे सर, कुछ एग्जाम होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और सर उसके बाद में सर वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने का हमने मुतालबा किया था, वो भी हो रहे हैं। और फिर वक्फ जायदाद को डेवलपमेंट करने के लिए मैं सीएम साहब से दरखास्त करूंगा। मैंने हमारे पीडब्ल्यूडी के और वो हाउसिंग के हमारे मिनिस्टर साहब हैं, हमारे
لیجسلیچر افیئرس کے بھی منسٹر صاحب ہیں, ریڈی صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی اور کہا تھا آنریبل اسپیکر صاحب یہ ایک اہم مسئلہ ہے. سر ایک 80 ایکڑ بابا شرف الدین صاحب پہاڑی کی زمین غائب ہو گئی تھی. ہم نے ہاؤس کمیٹی میں پوچھا کہ یہ غائب کہاں ہوئی, آندھرا پردیش جب تھا. تو اس کے بعد میں میرے لڑنے جھگڑنے کے بعد میں یہ بولے کہ وی ول گیو دا 80 ایکڑ زمین ٹو درگاہ. تو اس میں سے 50 ایکڑ بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کے پاس دیے اور 30 ایکڑ کوہیڈا میں دیے. اور یہ ہاؤسنگ بورڈ کی ایک زمین بابا شرف الدین صاحب کی درگاہ کو لگی ہوئی ہے 50 ایکڑ. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس زمین کو ایکسچینج کر دیجئے اور وہ کوہیڈا میں جو وقف بورڈ کو زمین گورنمنٹ کی طرف سے الاٹ کی گئی ہے وہ زمین جو آؤٹر رنگ روڈ کو لگ رہی ہے وہ ہاؤسنگ بورڈ کو لے لیجئے. اور میں کے ٹی آر صاحب سے کہوں گا کہ وہ یہ جو 50 ایکڑز کی لینڈ ہے یہاں پہ ایک آئی ٹی ٹاور لائیے 50 ایکڑز میں, 25 ایکڑز میں. مسلمان بچوں کو روزی ملے گی, روٹی ملے گی, ان کو موقع ملے گا. ملک پیٹ میں تو آپ نے آئی ٹی سینٹر لایا ہے, یہاں پر بھی ایک آ سکتا ہے, انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ہے. اور پھر میں بارش, پرانے شہر کے بارش کے نکاسی کے لیے گیسو سیشن میں کے ٹی آر صاحب نے کہا کہ 1400 crores have been spent on old city road development, fly over, نالا ڈیولپمنٹ. سر پرانے اسٹرکچر کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے 1000 کروڑ سے زائد کی منظوری بھی آپ نے دی, جس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. نلگنڈا چورستہ تو اویسی ہاسپٹل, آرام گڑھ جنکشن, بہادر پورہ اور بابا نگر کے پورے فلائی اوورز کو سیکنڈ فیز ایس آر ڈی پی میں لینے کا وعدہ کیا, اس کے لیے بھی شکریہ. عثمانیہ دواخانہ بنانے کا بھی آپ نے وعدہ کیا, اس کے لیے بھی شکریہ. پرانے شہر میں, بہادر پورے میں اور ہمارے دوسرے اسمبلی کانسٹیٹیوئنسیز میں بھی ہاسپٹل 100 بیڈ کا لانے کا ہریش راؤ صاحب نے وعدہ کیا, اس کے لیے بھی شکریہ. اور 2 دن پہلے کے ٹی آر صاحب نے 100 کروڑ روپے جاری کیے چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ کے کمپلیٹ کے لیے, اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ. چوک کے مرغی مارکیٹ جو تھی اس کو بنا رہے ہیں, سردار محل کو بنا رہے ہیں. اور ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب نے 2 دن پہلے وعدہ کیا کہ 5 نہیں 10 نہیں 20 کروڑ بھی اگر لگیں گے تو ہم چار مینار کے نظامیہ یونانی ہاسپٹل کی بلڈنگ کو ہم رینویٹ کریں گے, اس کو بچائیں گے, اس کو اچھا کریں گے. اور شاید کل وہاں پہ دورہ ہے میرے ساتھ, اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ. سالار جنگ میوزیم کے پاس 2 بریجز کا بھی وعدہ کیا ہاکرز کو لانے کے لیے, اس کے بھی شکریہ. اردو میڈیم سیلف فائنانسنگ انٹرمیڈیٹ ڈگری کالج کا محکمہ تعلیم کی جانب سے ہزاروں طلبہ کو ٹیچرز کو راحت ملی, اس کے لیے بھی شکریہ. فلک نما ایجوکیشن کیمپس میں 23 کروڑ روپی سینکشن کرے سی ایم صاحب, وہاں پہ پورا جونیئر کالجز, ریزیڈنشل کالجز, ووکیشنل کالجز, ڈگری کالج, تیلگو میڈیم ہائی اسکول, جو پرائمری اسکول, ہائی اسکول, اردو میڈیم, انگلش میڈیم سب آ رہا ہے وہاں پہ, اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. گولکنڈا کیمپس, چنچل گوڑا کیمپس میں ڈگری کالج کے لیے وہ بھی شکریہ. گریٹر حیدرآباد کے حدود میں 400 کروڑ 400 crores have been sanctioned for الیکٹریسٹی کے لیے, پاور سیکٹر میں, اس کے لیے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جیو 58 اور 59 بھی چیف منسٹر صاحب نے مجلس کی نمائندگی پہ نکالا تھا, اس کے لیے سر میں آپ کا شکریہ کہ کئی غریبوں کا فائدہ ہوا جیو 58 اور 59 سے. اور پھر یہ بھی میں بولوں گا کہ پانی بھی فری دیا جا رہا ہے, اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مجلس نے سب سے پہلے مطالبہ کیا تھا, میں نے کھڑے ہو کر, میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے سٹی لیجسلیچرز کا, انہوں نے بھی میرا ساتھ دیا اور ہماری نمائندگی پر نوٹرائز ڈاکیومنٹس کو رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ کی طرح ٹریٹ کرنے کے لیے جیو نمبر 84 بھی نکالا گیا, اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سادہ بیانامہ کی طرز پر ڈسٹرکٹس میں, اضلاع میں اگر فائدہ ہوا غریبوں کو تو شہر میں 84 کے ذریعے بھی فائدہ ہو رہا ہے. اور پھر اور میں یہ بھی اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب کا کہ لاسٹ سیشن میں ہم نے پہاڑی شریف میں وقف کی جائیداد پر فروٹ مارکیٹ, وہاں پہ ٹیمپرری فروٹ مارکیٹ کے قیام کے لیے کہا. اسمبلی میں آپ نے کہا ٹھیک ہے وقف بورڈ کا, میں چیف منسٹر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ میں نے ایگریکلچر منسٹر صاحب کے ساتھ میں میٹنگ کی, انہوں نے مجھے ڈرائنگ بتائی
کہ 300 کروڑ سے زائد صرفہ ہوگا اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میں سٹیٹ آف آرٹ ایک ہماری فروٹ مارکیٹ آ رہی ہے. تو اس کے لیے بھی میں سی ایم صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. بس ایک ریکویسٹ آپ سے کروں گا صاحب کہ آپ کے ہمارے تیقن کے بعد جب تک وہ مارکیٹ بنتی ہے 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے پہاڑی شریف میں ان کو کاروبار کرنے کی اجازت دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی. میں وعدہ کرتا ہوں, میں لکھ کے دیتا ہوں, جیسا آپ کی مارکیٹ بن جائے گی یہ سارے لوگ وہاں چلے جائیں گے, سارے لوگ چلے جائیں گے. پرانے شہر کے مسلمان ہیں, پٹی پاس بک کے لیے انتظار کر رہے ہیں, تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ نئی مارکیٹ جو بن رہی ہے 300 کروڑ اس کی بھی منظوری دے دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹے غریبوں کو بھی کام کرنے کے لیے دے دیجئے. انفارمیشن, اور میں یہ کہوں گا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے مطالبہ کیا کہ انفارمیشن کمشنریٹ میں آپ نے ایک نمائندے کو ڈالا تھا, آفیشیل لینگویج کمیشن میں بھی آپ نے ڈالا تھا, پبلک سروس کمیشن میں بھی آپ نے ڈالا تھا, اس کے لیے شکریہ. اب میں پھر سے آپ کو کہوں گا, آپ کو یہ ضرور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ابھی بھی جہاں جہاں پر بھی ہائر ایجوکیشن ہے, پبلک سروس کمیشن ہے, یا گورنمنٹ لیڈرز ہیں, یا پھر آفیشیل لینگویج کمیشن ہے, جتنے بھی جو بھی ہے وہاں پہ مسلمانوں کو اگر آپ ڈالیں گے تو ایک مسلمانوں میں ایک اچھا پیغام جائے گا اور ان کو ایک اچھا موقع ملے گا. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی ہی نمائندگی پر چیف منسٹر صاحب نے شیوراتری کو بھی چھٹی کا اعلان کیا تھا, جس طریقے سے عید کے لیے, یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے. اور میں سیکریٹریٹ کی مسجد کا دوبارہ تعمیر کے لیے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے تاریخ دی ہے تو وہ تاریخ میں انشاءاللہ انوگریشن ہو جائے گا, ہم کو یقین ہے. اور پھر ہم نے, ہمارے ایم پی صاحب نے, میرے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ 100 ایکڑ زمین دیا جائے تاکہ قبرستان کے لیے, سنیوں کے لیے, شیعوں کے لیے, میدویوں کے لیے, اس کے لیے بھی. اور پھر یہ بھی یاد دلاؤں گا کہ آج سے 2 سال پہلے جب حیدرآباد میں سیلاب آیا تھا تو اس وقت متاثرین کو 10-10 ہزار بھی آپ نے دیا تھا, اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب. بس میں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ بعض چند مسائل ہیں جو حل طلب ہیں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مکمل نہیں ہوئے. تلنگانہ میں اقلیتوں کو SC/STs کے برابر کا جیو نکالا گیا, لیکن جتنے سارے سکیمز ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں. پلیز آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیجئے. 16 سکیمز ہیں, مسلمانوں کو بھی لے لیجئے اس میں. اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں the allocation for the year 14 and 15 میں پہلا سال تھا, اس وقت 1000 تھا, تو جو ریلیزز ہوئے, جو سپینڈ ہوا وہ 306 تھا, بعد میں 500 ہوا, پھر اس کے بعد میں 17-18 میں 72% ہوا, پھر اس کے بعد میں 17 and 18 میں 76% ہوا, پھر کووڈ کا ایک ٹائم آیا تھا تو اس وقت 62% ہوا, ہم جانتے ہیں کم ہوا ایلوکیشن. پھر اس کے بعد میں 19 and 20 میں تو 94% ہوا, اور اس کے بعد میں پھر 21-22 میں 72% ہوا, اور پھر 21-22 میں 80% ہوا, اور پھر the allocation was rupees 1,724 and additional budget of rupees 648 crores. Total allocation was rupees 2,319 crore in 22-23, but the expenditure was only 1,672 crores, sir. The allocation was rupees 2,196 crore in 2023, sir. ابھی پیسے ریلیز ہو رہے ہیں, مگر میں آپ سے, آپ اس برا نہ مانے صاحب, میں آپ پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. RTF MTF میں 2014 سے 18 تک ویو آف کر دیے ہیں صاحب. میں بولوں گا کہ صاحب ویو آف کرنے سے کالجز کا نقصان ہوگا, تو آپ اس کو ریکنسیڈر کریے, اس کو تھوڑا سا اس میں ریلیز کرانے کی کوشش کریے. The required fund for clearing the outstanding dues of MTF is 88 crores, whereas the budgetary allocation is 71 crores, sir. The additional allocation of 17 crores is required, sir. The requirement of fund for clearing outstanding dues for RTF
is 432 crores, whereas the budgetary allocation is rupees 118 crores. The additional allocation of rupees 196 crores is to be sanctioned, sir. So the requirement of fund for clearing the outstanding dues of overseas scholarship is 178 crores, sir. The budget allocation is 118 crores. The additional allocation of 60 crores is required, sir. The requirement of fund for clearing outstanding dues of pre-matric scholarship is 5 crores, sir, where the budgetary allocation is 1.73, sir. The additional allocation of 3.27 is required and sanctioned, sir. Sir, for Shadi Mubarak scheme, sir, 750 crores, whereas the budgetary allocation is 450 crores, sir. The additional allocation of 300 is required. I know, sir, Shadi Mubarak को green channel में आपने डाला है, हर महीना जाते हैं, लेकिन बहुत से दरखास्तें पेंडिंग हैं, उसको दीजिए. और फिर सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2015 में हम माइनॉरिटी लोन्स के लिए 1.5 लाख दरखास्तें मंगाए थे, कुछ नहीं दिए. अब दरखास्तें मंगाए हैं तो 2.5 लाख दरखास्तें आई हैं. मैं सीएम साहब से एक दर्दमंदाना अपील करता हूं साहब आपसे कि 120 करोड़ पुराने थे और 120 करोड़ हरीश साहब ने दिए हैं. मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि और एक 120 करोड़ अगर आप देंगे तो कम से कम हम एक 50,000 मुसलमानों को लोन दे सकते हैं. लेकिन अगर हम सिर्फ आज जो दे रहे हैं, एक हलके में 100 चिल्लर आ रहे हैं, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि कम से कम 50,000 दिए वैसा, क्योंकि वो 2.5 लाख के दरखास्तों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 25,000, 40,000 या 50,000 का अप्लाई किया है. तो वीकेंड जो 50,000 का मुतालबा कर रहा है हम 50,000 देंगे, जो 1 लाख दे रहा है वो 1 लाख देंगे. मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बीसीस के तरह मुसलमानों को भी 1 लाख लोन देने का हमारे मुतालबे को कबूल किया था. इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं. मैंने केटीआर साहब से टीएस प्राइम के ताल्लुक से कहा था, मैं उम्मीद करूंगा कि आप कुछ तो भी देकर थोड़ा सा स्टार्ट करें. और मैं आपसे कहूंगा कि एक 20 या 25 करोड़ रुपए अगर देते हैं तो छोटे छोटे जो डब्बे बंडियां वाले हैं उनको 3-3 हजार, 4-4 हजार हम दे दें तो वो बहुत बड़ी बात होती है, उससे कारोबार कर सकते हैं. इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, when I have thanked the Honorable Chief Minister साहब for इमाम एंड मौजन्स का जो आप पैसे दे रहे हैं 5,000, 10,000 इमाम मौजनों को दे रहे हैं, 7,000 दरखास्तें पेंडिंग हैं, 6,000 चेंज. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं ये इमाम और मौजनों के, अगर उसको भी अगर आप मंजूरी दे देते हैं तो 17,000 इमाम मौजनों को हर माह 5,000 रुपए जाएगा, जिसके जरिए एक मैसेज जाएगा रियासत में और मुल्क में कि इमाम और मौजनों का भी उसी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है जिस तरीके से अचलिकास का ख्याल कर रहे हैं. अचलिकास का भी आपने बढ़ाया है, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं. और सर, गोइंग फर्दर अहेड सर, आई वुड ऑल्सो लाइक टू say that sir, there is a green channel में भी अगर आप ले लेते हैं शादी मुबारक और थोड़े से स्कीम्स को तो अच्छा होगा. प्री मैट्रिक के ताल्लुक से भी मैंने कहा कि ऑन पार विद SC/STs अगर ले लें. PMJY की द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया through the Ministry of Minority Affairs provides funds to the state under Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram, formerly known as Multi-Sector Developmental Program. What is the present status of funds released by the Government of India? Government of India and the state government share, sir. सर उसके साथ साथ सर मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आपने वादा किया था कि अजमेर में रुबात बनाएंगे, तो आप इजाजत दीजिए, मैं महमूद अली साहब और दूसरे लोग हम लोग जाते हैं अजमेर में रुबात का संग बुनियाद रखकर आ जाते हैं. तो इससे ये पैगाम जाएगा कि हमने अपना वादा जो अजमेर की रुबात का किया था वो भी पूरा किया है. सर उसके साथ सर मैं आपसे ये भी कहूंगा कि 2 बेडरूम के लिए आपने वादा किया था कि जहां भी 2 बेडरूम बनते हैं अर्बन एरियाज में 12% मुसलमानों को देना और उसके बाद में रूरल एरियाज में भी देने के लिए आपने कहा था. तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि 2 बेडरूम की जो तकसीम का आगाज होगा उसमें मुसलमानों को उनका बराबर अगर आप शेयर देंगे तो मैं ममनून और मशकूर रहूंगा. और 12% रिजर्वेशन के ताल्लुक से भी कहूंगा कि साहब मुझे उम्मीद है कि 4% तहफ़्फ़ुज़ात का मुकदमा जो चल रहा है उसमें मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आपकी जाती दिलचस्पी की जरूरत है कि उस 4% तहफ़्फ़ुज़ात
کے مقدمے میں ہم کو ڈٹ کے سخت لڑنا ہے تاکہ وہ 4% تحفظات ہمارے ہاتھ سے نہ جائیں. اردو کو دوسری سرکاری زبان آپ نے دی ہے, اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اسپیکر صاحب کے ذریعے حکومت کا. اور پھر میں یہ بھی ضرور کہوں گا آپ سے کہ فائنانس منسٹر صاحب had announced 11 crores for Kumaravelli temple in Siddipet. Telangana government has previously granted 30 crores for temple development. The construction of 50 bag poultry for other facilities was underway at the temple. Telangana government has spent 1,800 crores on reconstruction of Yadadri temple, beside granting 50 crores to Sri Lakshmi Narsimha temple, Dharmapuri, rupees 70 crores to Raja Rajeshwar Swami temple, Vemulavada, rupees 30 crores to Sri Kaleshwar Mukteshwar Swami temple, and many others. Rupees 100 crores special grant for development of Kuttagoda Anjaniya Swami temple under the Chief Minister's Special Development Fund. And also the renovated Yadadri temple is spread over 11 acres complex consisting of 7 domes. इसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं. लेकिन एक बात मैं कहूंगा सीएम साहब, लाल दरवाजे की मंदिर के वास्ते आप मंजूरी दिए, वो बोनाल फेस्टिवल की इतनी बड़ी मंदिर है सर, आज तक भी उसका नहीं हुआ सर. लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, अकबर साहब आप उठाए. सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, इमीडिएटली जब इतना सब दिए हमारे पुराने शहर की इस मंदिर के लिए भी आप इसको बड़ी करने के हमारे मुतालबे को कबूल कर लीजिए. ये हम कई दिन से बोल रहे हैं, ये नहीं हुआ है. एंड सर there are few representations which I have received. I just want to bring to kind notice of Honorable Chief Minister, sir. The most important is about the old pension scheme, sir. Many employees are requesting and demanding about the old pension scheme, sir. मैं आपसे request करूंगा कि हमदर्दाना गौर करते हुए क्या अगर कुछ कर सकते हैं ये ओल्ड पेंशन स्कीम में तो जरूर करिए. इससे ओल्ड पेंशन स्कीम के जरिए मुझे ज्यादा तो मालूम नहीं है, लेकिन मुझे बोलते ये हैं आने वाले कि अकबर साहब स्टेट गवर्नमेंट पे कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, इससे सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ओल्ड पेंशन करेंगे तो फायदा होगा. तो मैं कहूंगा कि आप जैसा हमदर्द शख्स या चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है, आप जैसा ख्याल करने वाला हर एक का कोई नहीं है. आप हमदर्दी के साथ इस पर भी गौर करें. और इसके साथ ही साथ सर, the post of ACTO and DSTO working in Commercial Tax Department is a non-gazetted. The first PRC committee report of Telangana has recommended for gazette status. गजेट ऑफिसर का स्टेटस के लिए मैं लास्ट असेंबली में भी बोला था सर, इनको गजेटेड ऑफिस का अगर आप स्टेटस दे देते हैं तो फाइनेंशियल बर्डन कुछ भी नहीं है. तो इस पे भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर. और सर होम गार्ड्स का रीइनिशिएट 250 होम गार्ड्स who were terminated in the year 2012. The then AP government without issuing any order and request कुछ उनको निकाल दिए थे. तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि एपी गवर्नमेंट जो 250 होमगार्ड को निकाली है उनको रीइंस्टेट करिए. और एडेड कॉलेज स्टाफ का एब्जॉर्प्शन के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था नॉन टीचिंग का, उसके लिए भी सर. और नर्सिंग डायरेक्टरेट एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी मैंने अपील की थी. आपसे अपील करता हूं नर्सिंग डायरेक्टरेट के लिए. रेगुलराइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स के लिए भी रिप्रेजेंटेशन आया है. मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर भी गौर करेंगे सर. और ये TSWREIS स्टाफ, they are around 567 teachers working on contract basis since last 16 years in Telangana Social Welfare Residential Education Institution Society without any complaints sir. Request for their regularization sir. और उसके साथ ही साथ GO 314 सर, 314 लोकल कैडर ट्रांसफर के बारे में है सर. स्पाउस ट्रांसफर का the state government has implemented inter-district transfer. Teachers are demanding for the implement of promotion followed by transfers. The teachers have also asked the state government to facilitate spouse transfer. However, the spouse transfer was implemented in the case of 16 districts, sir, of the state government, remaining indecisive in 13 districts, sir, leaving about 1,430 teachers who have applied for spouse transfers to live apart from the past 1 year, and nearly 60 to 75% of teachers are waiting for the spouse transfer, sir. मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर भी जरूर गौर करेंगे सर. और reinstate of artisans, sir, request of reinstate of 117 artisans who were terminated.